نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم پیر ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تیری بے نیازی تے رنگن خدایا جے بخشے تا پتھریں جے غذا تے چھڑے نئے جے پکڑیں تا یوسف جیاں شہن شاہنوں بھیراواں دے ہتھوں سزا تے چھڑے نئے نہ روزے نہ لمیاں نمازاں تے خوشیں تیری ذات نو صاف نیتاں دی لوڑے کرم چا کریں تاں گناہگار ہرنوں تو پاکاں دے گھر وچ پناہ دے چھڑے نئے میرے نہایتی واجب العزت واجب الاحترام اشاقان مصطفیٰ جتنے آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہیں محفل کے آغاز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور آج کی اس محفل کا جو اہتمام ذکر سرور کونین کا انتظام جن بھائیوں نے کیا ہے جو بانیان محفل ہیں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ان کا یہ محبتوں بھرا گلدستہ بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے چونکہ یہ محفل ہے اصال ثواب کی ان کے بھائی محمد رمضان جانی صاحب مرحوم جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے اصال ثواب کی محفل ہے تو یہ دعا بھی ساتھ ساتھ رہے گی کہ آج کی اس محفل میں جتنا ذکر پاک ہوگا اللہ کریم اس عظیم ذکر کا صدقہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے حضرات وقار یہ باتیں یہ محافلیں یہ مجالس یہ اسلامی اکٹھ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا مقصد خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ واللیل کی زلفوں والے لجپال نبی کے نوکر یہاں پہ کٹھے بیٹھے ہیں جو بندہ اس بات سے متفق ہے ایک بار پکارے سبحان اللہ اب چونکہ محفل کا آغاز ہو رہا ہے مجھ سے پہلے یہ میرے شاگرد ہیں میرے بالکل بیٹوں کی طرح ہیں شاہد ریاض بزمی نہایت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اللہ کریم ان کے علم میں ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اپنی ڈیوٹی خوب سر انجام دے رہے تھے اب جتنا مجھے حکم ملا ہے میں اپنی حاضری پیش کروں گا لیکن آغاز میں ایک بات کر دوں تاکہ بار بار پھر یہ بات دہرانی نہ پڑے جتنے اشاقان مصطفیٰ اس محفل میں تشریف فرما ہے سب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس در پہ آج آپ حاضر ہیں اس در پہ رنگ کا کالا ہو ہونٹ موٹے موٹے ہوں یہ بات سن لیجئے گا تاکہ جتنی دیر محفل میلاد ہونا آپ کا دل ذکر سرور کونین میں مگن رہے یہ صرف ایک بات غور سے سن لیجئے گا جس در پہ آج آپ لوگ حاضر ہیں جس کے لیے آج آپ کے مالک نے آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ اپنے بستر کو چھوڑ کر آپ حضرات یہاں پہ حاضر ہو گئے آگے ہو جائیں دو قدم آگے ہو جائیں مہربانی فرمائیں نعرہ مراشا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ بس سارے حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جی جو عرض کر رہا ہوں وہ سن لیں چونکہ محفل میں بیٹھے ہیں آج کی اس محفل میں کثیر تعداد میں الحمدللہ نوجوان بیٹھے ہیں تو اس لیے یہ میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ میری بات یہ عرض ہے میری یہ سن لیں آپ حضرات کہ دوران محفل کوئی ایسی بات نہ ہو جو محفل کے ادب کے خلاف ہو بس ایک بات کو ذہن نشین رکھیے گا جس در پہ آپ آج حاضر ہیں
یہ وہ عظیم در ہے کہ رنگ کا کالا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، شکل دیکھنے میں کوئی اتنی قابل دید نہ ہو، لیکن اس در پہ آ کے سجدہ عقیدت کرے، پھر دنیا والے اسے حضرت بلال کہہ کے بلاتے ہیں۔ بس اس بات کو مد نظر رکھیے گا اور پھر ذکر سرور کونین سماعت فرمائیے گا تاکہ محفل کا مزہ اور ذوق دوبالا ہو سکے۔ حضرات جی وقار حمد باری تعالیٰ سے میں اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ آج کس محفل میں آئیں جی تشریف لائیے قبلہ۔ ماشاءاللہ یہ مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ حضرات نے ایک مہربانی کرنی ہے کہ آپ جو بندہ سٹیج پہ جو پڑھ رہا ہوگا نا، آپ نے صرف اسی کی طرف توجہ کرنی ہے، کیونکہ یہ مہمانوں کا آنا جانا یہ انتظامیہ محفل کے ذمے ہے۔ میں حمد باری تعالیٰ سے ایک دعا کروں گا، جس بندے کو یہ دعا پسند آئے آپ کے ذوق کا اور آپ کی محبت کا پتہ اسی دعا کے ساتھ چل جائے گا، اور پھر میں دیکھ لوں گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ دعا کر رہا ہوں، پنجابی کے الفاظ ہیں، جس بندے کو پسند آئیں وہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی آمین کا اظہار کرے۔ پنجابی کے شاعر نے لکھا کہ ہووے منظور نظر رب اکبر دا یا پنج تن پاک سلام ہووے۔ بھائی جی بیٹھن دیو، جتھے بیٹھے نے بیٹھن دیو، انہاں نوں سنن دیو محفل نوں، انشاءاللہ جگہ بن جائے گی، مہربانی فرماؤ۔ ہن کنی دفعہ ساری محفل وچ کوئی بندے تو نہیں اگاں کردے رہنا، میلاد بھی پڑھنا ہے۔ عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اپنے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر کہ ہووے منظور نظر رب اکبر دا یا پنج تن پاک سلام ہووے۔ جیدہ جیدہ ہاں ٹھرے ہے پنج تن پاک دا نا سن کے اوہ بندہ صرف آکے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے دا ہاں ٹھرے ہے، پھر وج گج کیا کو سبحان اللہ۔ ہووے منظور نظر رب اکبر دا یا پنج تن پاک سلام ہووے، ملے رزق حلال تے شکر کرام میرا ہر دشمن ناکام ہووے۔ ویکھا نگری نجف دے والی دی میرا عرب ضرور قیام ہووے، آوے موت عباس دے روزے تے یاسین دی تربت شام ہووے۔ آوے موت اڈے ذوق تو صدقے یا علی یا علی یا علی، آوے موت عباس دے روزے تے یاسین دی تربت شام ہووے۔ تو حضرات جی وقار حمد باری تعالیٰ تو اپنی حاضری دا آغاز کراں گا، پھر بانیان محفل نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق اگے محفل چلاواں گے۔ ہن اپنی محفل دے وچ حاضری لگوان واسطے میں حمد باری تعالیٰ تو حاضری دا آغاز کر رہے ہیں، سارے حضرات اپنی اپنی حاضری لگوان واسطے ایک باری محبت نال پکارو سبحان اللہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے کہ جس نے مٹھی پر خاک کو چند سانسوں میں جکڑ دیا ہے، اور وہی رب العلا ہے جس کے شانہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، کہ سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، اسے تلاش کرو روشنی کے متوالو، ارے وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، وہ لامکاں ہے وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے۔ میرے خیال ہے تسی پنجابی دے زیادہ شوقین ہو، اس واسطے پنجابی دا شعر پیش کر رہے ہیں حمد باری تعالیٰ دے اندر۔ ہن جڑے بندے نو سمجھ آئے وہ ضرور بولے کہ یا رب رواں یہ سانس کی، کیونکہ آل نبی دی اس محفل دے اندر، سرکار دی محفل دے اندر جڑی لجپال نبی دی محفل ہے نا، اس دے وچ جدوں تک سرکار دی آل دا ذکر نہ ہوئے اتنے تک محفل جڑی مکمل نہیں ہوندی۔ اس واسطے سارے ذکر اکٹھے کر کے آج دی اس محفل تے جڑے بھائی مرحوم نے محمد رمضان جانی صاحب انہوں نے احسان ثواب کریں گے۔ یہ دنیا حضرات علماء تشریف فرمانے، بزرگ تشریف فرمانے، انسان پہلے نمبر تے انسان جدوں تک جیندہ رہندا ہے اپنے مقابلے کسی چیز نو برابر مندا ہی نہیں۔ انسان یہ آکھدا ہے کہ میں بڑی وڈی چیز ہاں، میں بڑی وڈی چیز ہاں، لیکن دعا کریا کرو کہ جدوں بندے دا آخری ویلا آئے کم از کم اس وقت مالک کائنات سانو طاقت عطا فرمائے کہ اس دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لئیے۔ تے جے کرے توبہ دی توفیق مل جائے، بابا جی جتنے بزرگ بیٹھے نے خصوصاً انہاں واسطے، اور بھائی رمضان جانی صاحب جڑے مرحوم اس دنیا تو رخصت پا چکے نے، انہاں دے سال ثواب واسطے میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، احباب ذوق نال سماعت فرماؤ گے۔ جدوں بندے دے کالیاں والاں تو چٹے وال آ جان تے میرے مالک دا کرم ہو جائے تے توبہ دی توفیق بندے نو ہو جائے تے بندہ پھر اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ دے، ویک کے عرض کرتا ہے کہ میرا مالک میں بھلیاں تے بہوں بھول گیا،
میرا مالک میں بھلیاں تے بہو بھل گیا یاد رکھنا کھا جو میں وساری گیا اتا منہ کر کے تین والوں ڈٹھا بھی نہیں ویلا غفلت دے اندر گزاری گیا اور اپنی ناپاک خیشاں دی تکمیل لئی بد عمالی دے کوٹھے اساری گیا کہ پچھو ڈٹھا بھی نہیں اگا بھجدا گیا کھیڑ جرت تو بالی کھلاری گیا اور بد نصیبہ مو اپنے نصیبہ ہوتے ہتھی دیندہ میں اپنے بہاری گیا اور بسی بھورا بھی نہیں لین کئی نو دیتا قابو کیتی میں ساری دی ساری گیا اور دنیا داری دا اتنا نشئی ہو گیا کہ جیڑی لتی میں پیتی ساری دی ساری گیا اور سونے نشہ لتھا بھی نہیں اسے رولے دے بیچ حق میں تیرے خریبہ دا ماری گیا پر دھکا دیتا ہی تتیاں دے بوہے ہوتے توجہ دھکا دیتا ہی تتیاں دے بوہے ہوتے سارے جگنوں میں چھڑ کے حیات آ گیا انجے میرے بھی جرمہ نو معافی چدے جی میں ہور دے نصیبہ نو تاری انج نہیں یار تجھے سونی سبحان اللہ نہیں آکے انجے میرے بھی جرمہ نو معافی چدے جی میں ہور دے نصیبہ نو تاری گیا انجے میرے بھی جرمہ نو معافی چدے جی میں ہور دے نصیبہ نو تاری گیا کیونکہ بے مثل اس دی تقسیمہ دن جیڑا منگیے رزق ٹھہی وین گئے جیڑے جیڑے منگ دن تے انہوں ڈھیندہ صرف وہ بندے آکھن سبحان اللہ اصل اچھ میں نہ پہلی حاضری چھے محسوس ہویا تھوڑی جی ترتیب غلط ہو گئی ہے جیڑے ذوق والے بندے نے برانڈے چ بہ گئے نے تے جیڑے میرے اور شرمیلے نو اگے بہ گئے نے تھوڑا جا تسی بھی ذوق دا اظہار فرماؤ تے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ میں سٹیج رسول تے بیٹھا تے مالک وہ وقت بھی نہ عطا کرے اس تو پہلے موت آ جائے جدڑ اتھے بہ کے بندہ کسے دی خوشامت کرے بلا وجہ میں یقین نال اور سٹیج رسول تے بہ کے اے عرض کر رہا کہ تہاڈی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی لیکن براڈے والے بندے دی آواز پہنچ دی پئی ہے انہاں دے اندر ذوق موجود ہے مالک تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے رب کائنات دی عظیم بارگاہ دے اندر آخری ربائی پیش کر کے پروگرام نو اگا چلاواں گے کہ بے مثل اس دی تقسیمہ دن جیڑا منگیے رزق ٹھہی ویندے پر چنگا خوندے ظرف مطابق منگنا بالا منگیاں ڈھیر بیٹی ویندے تے جیڑا صبر شکر دی حد ٹپ جاوے ہن توجہ کرنا جیڑا صبر شکر دی حد ٹپ جاوے او در تو سائل تھکی ویندے جیڑا نیواں ہو کے افکر منگے ساری عمر دے کان رنگی ویندے جیڑا نیواں یار تسی کیوں نہیں آکھ دے پے سبحان اللہ انج نہیں ذرا وج گج کے آکھو سبحان اللہ اے جڑا ذکر ہے نا اے جڑا میں اج ایتھے بیٹھ کے پاکاں دا ذکر پہ کرنا پیر صاحب فرماندے نے کہ امام پاکاں دا یہ فرمان ہے کہ ساڈا ذکر بعد نسلہ تے بے ایمان بندہ کر ہی نہیں سکتا تے پھر چونکہ پیر صاحب نے فرمایا تیس تو اے ظاہر ہویا اگر بعد نسلہ بندہ اے ذکر کر نہیں سکتا تے بعد نسلہ بندہ اے ذکر سن کی میں سکتا ہے اپنے مقدرہ تے ناز کریا کرو کیونکہ تواڈے مالک نے تانوں او ایمان عطا کیتا ہے کہ تسی پاکاں دا ذکر سن کے گلاباں دی طرح تواڈے چہرے کھل جاندے نے ذرا محبت نال مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ آؤ ہن بانیان نے چونکہ ایک نام میرے سامنے پیش کیتا ہے ثنا خان نو میں دعوت دیاں گا اس دعا دے نال کہ یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے مستی نبی کے عشق کی سب کو چڑھی رہے یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے مستی نبی کے عشق کی سب کو چڑھی رہے اور پرسش کو میری جب تلک آ جائے نا حضور یہ آخری جو سانس ہے یوں ہی اڑی رہے اور مرنے کے بعد حاکم حسرت ہے یہی کہ کوئے نبی میں حشر تک میت پڑی رہے حشر تک میت پڑی رہے تے پریشان نہیں ہونا جے کر میں اردو دا ایک شعر پڑھیا تے نال پنجابی دا بھی ضرور پڑھ سا تو صرف سبحان اللہ پکار دے رہا پنجابی دا ایک شعر پیش کر کے میں ثنا خان نو دعوت دیاں گا اے بھی دعا ہے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر کہ لا دے پور صدراں دا کنارے یا رسول اللہ بڑھ نہ جامن شوہ دے وچ منتارے یا رسول اللہ لا دے پور صدراں دا
کنارے یا رسول اللہ کہ بڑھ نہ جاویں شوہ دے وچ منتارے یا رسول اللہ اور کدی بخشو ہاں زیارت مینو اپنے سوہنے قدمہ دی میں ویکھا ہاں مدینے دے نظارے یا رسول اللہ نظارے یا ویکھا ہاں مدینے دے یقیناً بانیان محفل نے اسی آرزو دے نال آج دیئے محفل سجائیے میں نہایت شکر گزار جناب محترم نصر حیات صاحب ندیم اختر صاحب نعیم اختر صاحب سکندر حیات صاحب محمد فیروز صاحب محمد لطیف صاحب محمد رفیق صاحب جنہوں نے آج دی اے ذکر سرور کونین دا پرچار کیتا ہے مالک کائنات انہ دی توفیقات اچھ اضافہ فرمائے اور آج تو آڈی اس محفل دے اندر میرے بھائی عامر حیات گھٹی صاحب انہ دے حکم دے مطابق میرے من حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے اللہ کریم انہ دی بھی عمر دراز فرمائے اے بابے جی وقار اسے ذوق اچھ بیٹھنا ہے اور اسی محبت نال اور خاص گل یاد رکھنی جتنی دیر بیٹھنا ہے اے پاک ذکر عرفہ و اعلیٰ ذکر انہوں ادب نال سماعت کرنا ہے جیلے تھک جاؤ کوئی پابندی نہیں ہے اے جگہ ہی ایسی ہے ایتھے جڑا بندہ تھک جائے بے شک باہر چلا جائے ساں کڑ کے آ جائے ملکہ جناب فضا اے امامہ پاکاں دی دائی ہے اے آخری گل کر کے میں ثنا خان نو دعوت دیاں گا تاکہ تہاڈا ذوق ود جائے اے پاکاں دی دائی ہے اور ملک دی ملکہ ایسی لیکن مالک نے نعمت عطا کیتی کہ پاکہ دی خدمت حاضر ہو گئی جدو اتھو چلن لگی تو انہاں دا ایک بیٹا سی انہیں عرض کیتی کہ اے والدہ تسی جا رہے ہو تے انج کرو ساڑھے کولو سونا ہیرے جوارات اے لے کے جاؤ تو تے سادات دی خدمت پیش کرنا خدا دی قسم میں سلام پیش کرنا جناب فضا دے جواب نو جناب فضا نے فرمایا گل سن پترا تینوں پتہ نہیں میں جیڑے در تے جا رہی ہاں او مالو زر نہیں بیکھ دے او بندے دی نیت بیکھ دے تو اس واسطے اتنے نیت صاف رکھ کے اور ادب نال بیٹھنے تے لجپال آپ نے کرم فرمان گے بحضور سرور کونین ہدیہ نات پیش کرن لئی میں دعوت دیاں گا جناب محترم محمد جہاں زیب حسن نوری صاحب انہاں نو کے آن اور آقا علیہ السلام دی عظیم بارگاہ دے اندر اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمان احباب ذوق نال اور خاص طور تے ادب نال سماعت فرماؤ گے